السلام علیکم، میں ہوں عرفان الدین اور یہ ہے آئس جسٹ اور اس کی آئی ٹاک سیریز کی آج ہے دوسری ایپیسوڈ۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ پہلی دفعہ اس چینل پہ آئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی اوپینین سے ہمیں آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج ہم کچھ بات کریں گے پی ایس ایل، کرکٹ، ہاکی اور پاکستان کے دوسرے سپورٹس کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے میں کچھ اپنی اوپینینز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آف کورس دس از این اوپن فورم فار ڈسکشن، اور اگر آپ مجھے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ سو وین اٹ کمس ٹو پی ایس ایل، تو میں اگر اپنا پرسنل اوپینین دوں تو دس ہیز براٹ بیک پیپل انٹو لائکنگ کرکٹ مور اینڈ مور۔ پہلے کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو ٹیسٹ کرکٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ بورنگ ہوتی گئی، لوگ اپنا انٹرسٹ کھوتے گئے۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا کی اس پینڈیمک سے پہلے جب ٹیسٹ میچز تھے تو اس کے اندر لوگوں کی اٹینڈنس کچھ اتنی خاص ہوتی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا جی، آج سے 6 سال پہلے تقریباً پی ایس ایل کا آئیڈیا جو ہے فلوٹ کیا گیا، اور انیشلی 5 ٹیمیں اور پھر جو ہیں وہ کو ایکسٹینڈ کر کے 6 ٹیموں تک لے گئے۔ تو انٹر سٹی میچز کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ اپنی کمیونٹی کو اور اپنی پاپولیشن کو بانٹ دیتے ہیں مختلف ٹیمز کی کو بیک اپ کرنے کے لیے، تو یہ ایک خوبصورت چیز ہے، ایک ہیلدی کمپٹیشن کی انوائرمنٹ ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان ٹیمز میں سے زیادہ لوگ جو ہیں، بہتر سے بہتر پلیئر جو ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کے لیے آگے آئیں۔ تو اٹس اے فینومینل۔ اب یہاں پر بیسکلی جو ایک بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹ بیسکلی ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ ایسی غریب پرور سپورٹ ہے کہ آپ کو گلی محلوں میں لوگ بے تحاشا جو ہیں وہ تعداد میں آپ کو یہ سپورٹ جو ہے وہ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ تو اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، مطلب ایک بال اور ایک بیٹ آپ کو چاہیے اینڈ یو آر گڈ ٹو گو۔ آپ 10 لوگ، 12 لوگ، 20 لوگ اگر ایک گلی میں کھیل رہے ہیں تو ان کے لیے یہ اکوپمنٹ کافی ہے، اور یہی چیز پھر آگے جا کے جو ہے پروجیکٹ ہوتی ہے پھر آپ کے گراؤنڈز کے اندر، کیونکہ آپ کے پلیئر جو ہیں وہ اسی لیول سے سیکھتے ہوئے اوپر تک جاتے ہیں۔ اب مین وائل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو نیشنل سپورٹ ہے وہ ہے ہاکی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 20 سے 22 سال کے عرصے میں ایک کانسٹنٹ ڈاؤن فال جو ہے وہ ایکسپیرینس کی ہے اس سپورٹ نے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہاکی پاکستان کا نیشنل سپورٹ ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، ایک فارمر اولمپک چیمپئن کو اولمپک کے کوالیفائنگ راؤنڈز کھیلنے پڑتے ہیں، ایک فارمر ہاکی کے ورلڈ چیمپئن کو ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈز کھیلنے پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے ساتھ، جن کو ہم ایک زمانے میں چھوٹی ٹیم کنسیڈر کیا کرتے تھے۔ تو بٹ اٹ از اسٹل آر نیشنل سپورٹ، اور ہم اس کو وہ توجہ نہیں دیتے نہ ایز اے نیشن اور نہ ہی گورنمنٹل سیکٹر میں، گورنمنٹل لیول پہ، تو جس کی وجہ سے یہ کانسٹنٹ اگنورینس کا شکار ہے۔ جو سٹار پاور جو ہے، آپ کہہ لیں کہ جو لائم لائٹ ہے وہ کرکٹ کے پاس ہے، وہ ہاکی کے پاس نہیں ہے، آف کورس نہیں ہے۔
اب کنٹراسٹ کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ جو ہے وہ ہماری نیشنل سپورٹ نہیں ہے، بٹ ہمارے آپ ایڈز دیکھیں، آپ یوٹیوب چینلز دیکھیں، آپ ملٹی میڈیا کے چینلز دیکھیں، انٹرنیشنل چینلز دیکھیں، تو کرکٹ جو ہے وہ آپ کو چھائی ہوئی نظر آتی ہے، خاص طور پہ کامن ویلتھ کنٹریز کے اندر. اور اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ایسوسیٹڈ کنٹریز جو آئی سی سی کے ساتھ ہیں، وہ امریکہ بھی ہے، ہانگ کانگ بھی ہے، چائنا بھی ہے، آہستہ آہستہ یہ جو سپورٹ ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی پوزیشن قدرے بہتر ہے، پاکستان ٹاپ 10 ٹیمز کے اندر ہے. پاکستان ایک طویل عرصے سے 1952 سے غالباً ایک ٹیسٹ پلینگ نیشن بھی ہے، اور پچھلے تقریباً 50 سال سے جو ہے وہ ون ڈے پلینگ نیشن بھی ہے. وہ ایک بڑا اسٹرانگ سیٹ اپ ہے کرکٹ کے پاس، جو ہاکی کے پاس نہیں ہے. اور ہاکی اگر آپ اس کو آپ اسٹریٹ لیول پہ دیکھیں تو ہاکی کھیلنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے. ہر پلیئر ظاہر ہے اپنی اپنی ہاکی لے کے آئے گا، اور پھر اس کی جو بال ہے وہ ایک خاص قسم کی ہے. سو یس اٹ از کائنڈ آف لٹل بٹ مور آف اسٹرینجنٹ گیم، تھوڑی سی ایکسپینسو ہے عام غریب آدمی کے کھیلنے کے لیے، جو بیسیکلی بڑا طبقہ ہے پاکستان کے اندر رہنے والا. ان کنٹراسٹ اگر آپ کرکٹ کے ساتھ دیکھیں تو فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو غریب پرور سپورٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اینی ہاؤ، تو اب یہاں پر میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو انڈیا کی. اٹ کیم ایز اے شاک ٹو می. جب میں نے تھوڑی ریسرچ کی اس حوالے سے تو مجھے پتہ لگا کہ ایون دو میں مجھے یہ سمجھ تھی کہ انڈیا کی بھی نیشنل سپورٹ جو ہے وہ ہاکی ہے، لیکن ہاکی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک نیشنل سپورٹ اس حوالے سے ہے کہ یہ باقاعدہ سے اناؤنس کسی بھی گورنمنٹل لیول پہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا کہ انڈیا کی نیشنل سپورٹ جو ہے وہ ہاکی ہے. اور انفیکٹ انڈیا نے ابھی تک کسی بھی سپورٹ کو اپنا نیشنل سپورٹ قرار نہیں دیا لیگلی یا آفیشلی. لیکن اس وقت پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی جو موسٹ بلیوڈ سپورٹ ہے وہ کرکٹ ہے، اور کافی حد تک لوگ کنونس ہیں کہ انڈیا کی نیشنل سپورٹ جو ہے وہ کرکٹ بن چکی ہے. اور اب وہ باقی گیمز کے ساتھ ساتھ جو ہے کرکٹ کو باقیوں سے ذرا زیادہ، لیکن باقی گیمز کو بھی وہ پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا یہاں پر آئیڈیا صرف یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ ڈیسائیڈ کر لیں دو میں سے، اگر تو آپ کی نیشنل سپورٹ ہاکی ہی رہنی چاہیے تو پلیز اس پہ ہاکی کے پرسنلز کو لگایا جائے، نان پولیٹیکل رکھا جائے. سیکنڈلی اس پہ پیسہ اس طرح خرچ کیا جائے کہ ایک ایک پیسے کا حساب پراپرلی رکھا جائے تاکہ ایمانداری سے ان کے اوپر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ہو سکے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اکارڈنگ ٹو می اگر ایک گیم آپ کا سینٹر آف اٹینشن ہے تو آپ اسی گیم کو آفیشلی اپنا نیشنل سپورٹ ڈکلیئر بھی کیجئے، کیونکہ اس وقت آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے سیکٹر میں دیکھا جائے تو سپورٹس کے سیکٹر میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آپ کو جو فیم ہے اور جو سکسیس ہے بحیثیت قوم اور ایک ملک کی حیثیت سے وہ آپ کو کرکٹ کی وجہ سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. جبکہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ ہاکی جو ہے پرووائڈ نہیں کر پا رہی. تو اٹ از مائی اوپینین کہ آفیشلی پاکستان کی نیشنل سپورٹ جو ہے وہ کرکٹ کو اناؤنس کر دیا جائے. مین وائل یہ اس کے ساتھ ساتھ اناؤنس کیا جائے کہ جس سپورٹ نے سب سے زیادہ میڈلز یا سب سے زیادہ نیک نامی پاکستان کو لا کر دی ساری دنیا میں،
تو اس پوزیشن کو فلوئڈ رکھا جائے کہ اس گیم کو بھی یا اس اسپورٹ کو بھی پاکستان کا نیشنل اسپورٹ قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہ ریویو ہونا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم، لائک آفٹر اسپین آف 10 ایئرس، کہ اس ٹائم کے دوران اتنی ریکگنیشن یا اتنے میڈلز جو ہیں وہ پاکستان کو اس اسپورٹ سے ملے ہیں. سو فار نیکسٹ 10 ایئرس دس اسپورٹ شوڈ بی دا نیشنل اسپورٹ آف پاکستان. اس طرح ایک کمپٹیشن کی انوائرمنٹ پیدا ہوگی. آپ کے پاس انویسٹرز آئیں گے جو نگلیکٹڈ اسپورٹس جو ہیں، جس میں سب سے اوپر ہاکی ہی آتی ہے اور فٹ بال آتی ہے، آپ کی سائیکلنگ آ جاتی ہے، پھر آپ باکسنگ کہ آپ کے پاس بڑے اچھے جو ہیں وہ ایتھلیٹس ہیں جو آپ دیکھیں ریکگنیشن اور فنڈنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی گراس روٹ لیول پہ ہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگ کے مواقع ملیں گے. ایڈورٹیزمنٹس ایک بہت بڑا فنڈنگ کا سورس ہے، جو کہ جس کا جو لائنس شیئر جو ہے وہ کرکٹ لے جاتا ہے. لیکن اس طرح اگر اس پوزیشن کو فلوئڈ رکھا جائے گا تو ایک ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا مختلف کمپنیز کی نظر میں، اور وہ ایک خاص سپورٹ کو پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اپنے طور پہ. تو آفٹر آل پی ایس ایل کی بات اگر ہم دوبارہ کریں تو یہ ایک گلوبل فینومینن بن چکا ہے، اور دنیا کی دوسری کرکٹ لیگ سے بہتر کرکٹ الحمدللہ پاکستان اس وقت دکھا رہا ہے. اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں جو خوبصورت چیز ہے وہ اس لیگ کی جو اسپورٹس مین اسپرٹ جو اوور آل ہم شو کرتے ہیں، جو نیگیٹو انرجی کم سے کم ہم نے دیکھی اپنے ایتھلیٹس کے درمیان، اور دو مختلف ٹیموں کے پلیئرز کا آپس میں جو دوستانہ رویہ ہے، میرے خیال میں دیٹ از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ پی ایس ایل. تو آپ کو پی ایس ایل کے حوالے سے کون سی چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ ڈو لیٹ می نو. اور اگر آپ اس چینل کو پسند کر رہے ہیں تو کائنڈلی ہیلپ می گیٹ ٹو 1000 سبسکرائبرز فار دس چینل آئی سجیسٹ. اور once we get to 1000 subscribers then we will inshallah start our weekly giveaways. ہم مختلف چھوٹے موٹے گفٹ ہیمپرز اس چینل کے تھرو اپنے واچرز اور اپنے لسنرز کو دیا کریں گے ایٹ رینڈم. سو ہیلپ می گیٹ ٹو 1000 سبسکرائبرز اینڈ وی ول اسٹارٹ دس امیڈیٹلی انشاءاللہ. اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کسی مزید ٹاپک پہ میری بات اگر آپ کو سننا چاہ رہے ہیں تو پلیز ڈو لیٹ می نو. دس از آئی سجیسٹ. آئی ایم احمد ندیم سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.